میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آج خاص طور پر مخاطب ہوں مراد راز صاحب سے، عثمان بزدار صاحب سے، شفقت محمود صاحب سے اور پھر عمران خان صاحب سے۔ میں آپ سب کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ جس کو شاید آپ لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا اس کو درگزر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل پرسوں جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری غریب عوام ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے وہ لاک ڈاؤن کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ سب کو خود سے احتیاط کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو کالجز ہیں، جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے، کیا جو اس کے مالکان ہیں وہ عوام کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر جو اساتذہ کام کرتے ہیں وہ عوام کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں پر جو دوسرا سٹاف ہے، جو وہاں پر گارڈ ہے، ڈرائیور ہے، جو صفائی والا عملہ ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ عوام نہیں ہے، پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیوں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو معاشرے میں مافیے کا نام دے دیا گیا؟ کیوں ان کو والدین کے سامنے اس طرح سے بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے یہ بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھل جانے چاہیے تو اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ ہے؟ اور اگر مقصد اس میں پیسہ بھی ہے، اگر تعلیمی ادارے کے سربراہان، اس کے اساتذہ شور مچا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کی بقا کے لیے شور مچا رہے ہیں، تو کیا ان کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنا سب کچھ لٹا دیں، اپنے بچوں کو مار دیں، خود بھوکے مر جائیں، اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں، جو لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں ان کو جو ہے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ سب لوگ خودکشیاں کر لیں، ہماری حکومت جو ہے، ہماری ریاست ہمیں اپنی عوام کا حصہ ہی نہیں سمجھتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے ریلوے اوپن کر دی، حکومت نے ہوائی سفر جو ہے اس کو کھول دیا، کیونکہ حکومت کو تنخواہیں دینا تھی، وہ کتنی دیر تک یہ بہت برداشت کرتے، چونکہ وہ اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دے سکتے، لہٰذا انہوں نے سب کچھ کھول دیا۔ ٹھیک ہے کہ آپ ایس او پیز کے اکارڈنگ سب کچھ کر سکتے ہیں، مارکیٹس اوپن کر دی گئیں، پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ کو اوپن کر دیا گیا چونکہ عوام کے مسائل ہیں، تو کیا اسکول جو ہیں وہ ایس او پیز کے ساتھ کھولے نہیں جا سکتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بچے ہیں سب گھروں میں، گلیوں میں، باہر میدانوں میں کھیلتے ہیں، سب ایک جگہ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کلچر مزید فروغ پا رہا ہے جس کو کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا تھا، چونکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے یہ ذمہ داری خود اٹھاتے تھے کہ ہم بچوں کو خود پڑھائیں گے، آپ ٹیوشنز پہ پیسے مت خرچ کریں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اسکول بند ہے لیکن ٹیوشن سینٹرز آباد ہو گئے، وہاں پر رش لگا ہوا ہے بچوں کا، اور تمام بچے جو ہیں وہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے مراد راز صاحب آپ کو سنا ہے بہت سارے پروگرامز میں یہ بات کرتے ہوئے کہ تمام اسکولوں کو فیس مل رہی ہے، جو اسکول 20% نہیں دیتے ہیں ان کو فی واؤچر نہیں دیتے ہیں، ان کو فی پے نہ کی جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے خود پرسنلی کسی جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو وزٹ کیا ہے؟ آپ نے اس دن سٹیٹمنٹ دی کہ جو 2000 روپے فیس لیتے ہیں وہاں 1000 روپے تعداد ہے، وہ اتنے لاکھوں کماتے ہیں، اتنی ان کی انکم ہے۔ آپ کائنڈلی تھوڑا سا وقت نکالیں، میں آپ کو خود وزٹ کرواتی ہوں، ایسے ہنڈریڈز پرائیویٹ سکولز ہیں کہ جن کو 1 روپیہ فی کلیکشن نہیں ہوئی ہے اس منتھ میں۔ مارچ کے مہینے میں کوئی 70% فی کلیکشن ہوئی، اپریل کے منتھ میں یہ 30 to 40% پہ چلے گئے، اور مئی میں یہ بالکل 0 پہ چلی گئی۔ یہاں تک کہ اگر اسکول والے کسی پیرنٹس کو کال کرتے ہیں، واؤچر بھجواتے ہیں، تو بدلے میں ان کی ایسی عزت افزائی کی جاتی ہے، اتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں کہ اسکول والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ ہمیں یہ دی جا رہی ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اقتدار اعلیٰ ہے، جو ہمارے لوگ سیٹوں پر بڑا جمان ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مافیا کہتے ہیں،
لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوٹ کر کھا گئے ہیں. آپ کے بچے تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, ان کو ٹیوٹرز آتے ہیں آپ کے گھروں میں اور آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا سوچیں کہ جن کے بچے باہر گلیوں پر کھیل رہے ہیں, سڑکوں پہ کھیل رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ بیچارے ٹیوشنز پہ بھیجنے پہ مجبور ہیں. وہ اسکول والوں سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ اسکول اوپن کریں, ٹھیک ہے, لیکن اسکول والے مجبور ہیں کہ اگر اسکول کا دروازہ بھی کھول دیا, تالا بھی اوپن کیا, تو ان کو سیدھا تھانے کا رخ کرنا پڑے گا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ پراپر ایس او پیز دیں اور ان ایس او پیز پر جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو اوپن کروائیں. صرف پرائیویٹ سیکٹر نہیں, گورنمنٹ سیکٹر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی. اور اس میں گورنمنٹ سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسکولس کو 15 جون سے کھولیں. اگر آپ 15 جون سے نہیں کھول سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ 15 جولائی سے ان کو ضرور کھولیں, کیونکہ ہمارے بچے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. فائدہ تو تب تھا نا کہ مکمل طور پر کرفیو ہوتا, سب لوگ اپنے گھروں میں ہوتے, کوئی بچہ گھر سے باہر نہ نکلتا. سارے کے سارے بچے, جیسے میں نے پہلے بتایا, مختلف ٹیوشن سینٹرز کا رخ کیے ہوئے ہیں اور باہر سڑکوں پر, کھیل کے میدانوں میں, جو چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز ہیں بچوں کے گھروں کے پاس, کھیتوں میں ارد گرد آپ کو ہر جگہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پر غور کریں اور پراپر ایس او پیز کے ساتھ اسکولس کو کھولنے کی اجازت دی جائے, اور پراپر ایس او پیز کے ساتھ ان کو کھولنے کا پابند کیا جائے, تاکہ تمام اسکولس کھلیں اور بچے اپنے پڑھائی کا سلسلہ شروع کر سکیں. دوسری بات یہ, آپ نے یہ تو اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ہم غور کر رہے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ اگلے سال جنوری سے کھولے جائیں, فروری سے کھولے جائیں, اور آپ نے کچھ دن پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ جو 9th ہے اور فرسٹ ایئر ہے اس کو پروموٹ کر دیا گیا ہے 10th میں اور سیکنڈ ایئر میں. اب آپ مہربانی کر کے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو بچے 10th میں اور سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہوئے ہیں, پورا سال تو وہ گھر پہ بیٹھیں گے, تو اگلے سال بھی کیا آپ کا پروموٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ امتحان تو لے نہیں سکیں گے کیونکہ آپ نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں, کالجز بند ہیں, تو آن لائن جو ہے وہ سب بچوں کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے, نہ ہی اس پہ پراپر چیک رکھا جا سکتا ہے. تو برائے مہربانی آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کا اگلا لاحِ عمل کیا ہے, چونکہ آپ 6 ماہ پہلے ہی جب یہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ سال اگلے 6 ماہ اسکول بند رہے گا, تو پھر میرا خیال ہے یہ ذمہ داری بھی آپ کی بنتی ہے کہ آپ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں اساتذہ کی بھی, والدین کی بھی اور بچوں کی بھی, کہ انہوں نے اگلے سال کیا کرنا ہے, چونکہ وہ بالکل بلینک ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, چونکہ اسکول تو بند ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ تمام جو ہمارے محکمہ تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس پہ میرا خیال ہے سوچ کے تو وہ جواب دینا پسند فرمائیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ان کو پھر سے پروموٹ کر دینا ہے اسی طرح سے, اور یہ پروموٹ شدہ بچے کل کو کیسے ڈاکٹر بنیں گے, کیسے انجینئر بنیں گے, ان کا مستقبل کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے اور یہ ہمارے تعلیمی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا میں یہاں پر مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو ہمارے گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ کرام ہیں. آپ سب میرے لیے انتہائی محترم ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس پر آواز اٹھائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو پھر سے شروع کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے پروموٹ کر دیے گئے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں, ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہمیں کون پڑھائے گا. کیا صرف ٹیوشنس پر ہم بچوں کو چھوڑ دیں کہ وہاں پر جو وہ 2-4 لفظ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں, اور پھر ان کو نہیں پتا کہ ان کے پیپر ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو انہوں نے اس میں دینا کیا ہے, اس میں لکھنا کیا ہے. تو یہ چند امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ مراد راز صاحب آپ ضرور اس پر غور کریں. آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بالکل نہیں پتا, آپ میڈیا پہ آ کے اس طرح اساتذہ کا, اسکولز کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے تو کوئی کسی جو کرمنل مافیا ہوتا ہے نا, کوئی اس کا بھی تذکرہ نہیں کرتا. جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کاش کہ آپ تھوڑا سا تعلیم آپ کے اندر سرایت کر گئی ہوتی, چونکہ ڈگری لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب تک تعلیم آپ کے اندر, آپ کی روح میں سرایت نہیں کرتی, تب تک آپ استاد کی عزت کرنا نہیں سیکھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ استاد کی عزت کرنا ضرور سیکھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو اساتذہ کا مقام پتہ چلے, آپ ان کی عزت کرنا سیکھیں. وہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ اس کا فعل ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے. اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں, مذاق اڑانا ہے, تنقید کرنی ہے, تو ہمارے معاشرے میں ڈھیروں لوگ ہیں
جو چیزوں کو سٹور کرتے ہیں اپنے پاس، جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں، جو جعلی دوائیاں بناتے ہیں، جو منشیات فروش ہیں، جو خفیہ اسلحہ رکھتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ مافیا ہیں. آپ پلیز مافیا کی ڈیفینیشن کو سمجھیں اور ان مافیا کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں. بہت ضرورت ہے، چونکہ یہ ورڈ آپ کو بہت پسند ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری جو انویسٹیگیشن والے لوگ ہیں، جو فورسز ہیں، آپ ان کو ضرور گائیڈ کریں تاکہ وہ مافیا جتنے بھی ہیں ان کو ٹریس کریں. امید کرتی ہوں کہ میرا پیغام آپ تک ضرور پہنچے گا. تھینک یو ویری مچ.